آپ اس میں نہیں پہاڑا سے ہمارے ساتھ اور کفایت جنت یہ ہمارا ہر وقت ہوتا ہے اس وقت اس طرح نقصان ہو گیا. ابھی ہم جا رہے ہیں پیر عثمان کی طرف. یہ کہتے ہیں عثمان غنی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ کنواں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر تشریف لائے تو پانی کی بڑی قلت تھی. صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کے جس کا مالک یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا. اگر بیچنے کا بات رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن وہ خاص کر مسلمانوں کے پیسے بھی لیتا, اس کو جو ہے پریشان بھی کرتا, پانی ٹینکر کے دیتا. جب آپ کو شکایت پہنچی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے جو اسکولوں میں خریدا. تو عثمان غنی نے پہلے آدھا خریدا اور یہ طے ہوا کہ ایک دن مسلمان بھریں گے اور 2 دن یہودی منافق بھریں گے. اب ان 2 دنوں میں وہ اتنا پانی نکال لیتے مسلمانوں کے لیے پانی جو ہے کم رہتا تھا. اور پھر جو ہے وہ پانی کم رہے تو اس کو پانی گندا کر دیا. تو آپ نے سنایا کہ عثمان آدھا حصہ نہیں دیا. جب انہوں نے کسی سے بات کی تو اس نے کہا کہ آدھا حصہ 12,000 پہلے آدھا حصہ 8,000 دیا. اب کہا کہ میں 12,000 عثمان نے 12,000. اب پورا جب کنواں خرید لیا تب آپ نے کیا رسول اللہ یہ کنواں ہماری ملک میں آ چکا ہے, اس کے بارے میں اب یہاں بھی آپ کی شفقت دیکھیں, آپ شفقت مار رہے ہیں. آپ نے سنایا یا عثمان کسی کی خاص سے مسلمان ہو یا غیر مسلمان یہودی ہو منافق ہو کوئی بھی ہو یہاں سے مفت پانی بھرے گا اور کسی کا کوئی دین کسی کا کوئی وقت فرق نہیں. جبکہ یہودیوں کی بات چلتا تو آپ کو پانی بیچ رہے ہیں, جب بیچنے کی بات نہیں وہ ختم کر رہے ہیں, پانی تنگ کر کے پانی خراب کر کے دے رہے ہیں. اور جب آپ کے اندر میں آپ کی تحویل میں آیا آپ نے سنایا کہ آج سے یہ آزاد کسی کو کسی کا کوئی دین مقرر نہیں, کسی کا کوئی وقت مقرر نہیں, مسلمان ہو غیر مسلمان یہودی ہو منافق ہو کوئی بھی یہاں سے مفت پانی, جو کہ حکومت نے 1985 میں سیل کیا. مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد جو ہے نا کل 11 کنویں تھے. 10 کنویں تو بالکل حکومت نے ختم کر دی. ایک کنواں جو اپنی اصلی حالت میں آج کل باقی ہے جو بدر کے راستے میں جہاں پر بدر کی زیارت پہ جاتے ہیں لوگ تو ان کو اس کی زیارت راتوں میں جس کا حدیث میں نام آتا ہے بیر طلع, لیکن اس کا نام اب مشہور ہے بیر شفا کے نام سے. بیر شفا اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں یہاں عرب جو جنہوں کو بدعت کہتے ہیں نا حرام کہتے ہیں بدعت, وہ لوگ اس چیز کو ماننے میں تیار ہو گئے کہ جس کو پتھری کی شکایت ہو وہ وہاں کا پانی پی کر مطلب شفا دے. میں یہ کہتا ہوں صرف پتھری میں اللہ نے ہر چیز شفا رکھی اس میں. ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا, وہاں میرے ایک دوست ہے لوڑی میں, ان کو 8-9 سال سے جو ہے بیماری تھی کہ ان کو جسم میں دانے نکلنا شروع ہوئے تھے. میں پانی لے کے گیا تھا, ان کو غسل کرایا, اللہ نے شفا دے دی. شارجہ میں میرے ایک دوست ان کو خارج کی بیماری تھی. یہ جگہ پیر عثمان سامنے جہاں وہ اندر جاری لگی نا سامنے لائٹ جو جل رہی ہے وہاں پہ کنواں پیر عثمان وہ جہاں بندہ پھر ہے کہاں سے جگہ ہاں وہ آخر میں پھر نا یہ شروع میں جہاں لائٹ جل رہی ہے وہ لگی ہے کالی. یہ ابھی عورت جو ہے نا ابھی عورت آ رہی ہے, وہ آ رہا ہے عربی آ رہا ہے لائٹ کے قریب سے یہ جگہ لائٹ جل رہی ہے. یہ بورڈ لگا ہے مطلب یہ آسمان کا مزرا کہتے ہیں بات کو پیر کہتے ہیں. اس کو ذرا دیکھنا ایک منٹ. مزرا کہتے ہیں بات کو اور پیر کہتے ہیں کنواں کو. عثمان اور عثمان غنی کے نام سے نسبت. چلو جی اب یہ مسجد قبلتین کی طرف جا رہے ہیں. قبلتین کا مقصد ہے 2 قبلے والی مسجد. مقصد ہے 2 قبلے والی مسجد. جی نہیں, ہم ناشتہ کرنا ہے, ہم نے کہیں رک کے ناشتہ کریں گے. تو قبلتین سے کیا مقصد ہے 2 قبلے والی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو بیت المقدس مسجد اقصی پر ہمارے پڑا, لیکن مدینہ شریف
میں آ کے آپ کی خواہش ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو جائے، آپ اپنے زبان سے ظاہر نہیں فرمایا، دل میں بات رکھیے. جب کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا چہرہ مبارک اسلام کی طرف کرتے کہ شاید ابھی اللہ کو حکم آ جائے، شاید ابھی حکم آ جائے. تو سن 2 ہجری میں 18 مہینے کے بعد 18 مہینے چل رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے جہاں جا رہے ہیں، یہاں پہ 2 قبیلے باندھتے ہیں، ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، ان کی صورت صفائی کے لیے تشریف لائے. تو ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے معمول کے مطابق نماز جب شروع فرمائی تو اپنے چہرہ مبارک اسلام کی طرف کیا، پھر نماز شروع ہوئی. ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس میں لاڑ میں تھے کہ میرا محبوب جو ہے مجھے کہے تو میں تو حکم بھیجوں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے، لاڑ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے حکم فرمائے. تو 18 مہینے سن 2 ہجری سامنے میں تشریف لگے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے تو دوسرے سپارے کیا تھا قد نراک قد نبوجك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. نماز کہتے ہیں دیکھنے کو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، پھر سما آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا. فلنولينك قبلة ترضاها، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں، فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مبارک جو ہے مسجد حرام کو پھیر لیجیے. تو آپ نے نماز کے دوران ہی قبلہ چینج کیا. نماز کے دور کا تو چکی تھی، باقی دور کا دور کی بات بڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران ہی بالکل آپ نے پہلے بیت المقدس اس طرف اور بیت اللہ شریف اس طرف. تو آپ نے نماز کے دوران ہی قبلہ چینج کروایا. تو پھر آپ لاسٹ ٹائم کب تشریف لائیں؟ جی لاسٹ ٹائم کب آیا؟ لیکن آج ایک ضرورت ایسی ہے آپ کے چلیں جی، ہم نزدیک ترین جائیں، چل نہیں سکوں گا. چلیں بھائی. چلیں آپ چلیں. Gracias.